ایک تجارت کرنے والے شخص پر تجارت کے مسائل جاننا ایسے ہی ضروری ہیں جیسا کہ ایک عاقل بالغ مسلمان پر نماز روزہ وغیرہ کے مسائل جاننا ضروری ہیں۔ اگر کوئی تجارت کرنے والا شخص تجارت کے مسائل جانے بغیر تجارت کرے گا تو وہ بہت سارے مقامات پر شرعی اعتبار سے غلطی کرے گا۔ اس سے پہلے ہم نے خرید و فروخت سے متعلق چند اہم اصطلاحات اور ان کی تعریفات آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ آج کچھ اور اصطلاحات اور ان کی تعریفات آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ بے کی تعریف ویسے ہم پہلے بیان کر چکے کہ مبادلۃ المال بالمال، مال کا مال کے ذریعے سے تبادلہ کرنا، یعنی ادھر سے جو چیز دی جا رہی ہوتی ہے وہ بھی مال ہوتا ہے، اور اس کے بدلے میں پیسے روپے وغیرہ لیے جا رہے ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مال۔ تو یہ ہے بے کی تعریف۔ اور بے کی تعریف کے اندر ایک اور قید لگائی جاتی ہے علی وجہ تراضی، یعنی باہمی رضامندی کے طور پر جب مال کا مال کے ذریعے سے تبادلہ ہوتا ہے تو اس کو بے کہا جاتا ہے۔ بعض علماء اس قید پر اعتراض کرتے ہیں، انشاءاللہ وہ اعتراض بھی آپ کے سامنے ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔ اچھا، اس تعریف کے اندر مال کا لفظ بیان کیا گیا۔ مال کسے کہتے ہیں؟ مال کی تعریف فقہا نے یہ بیان فرمائی ہے کہ ما یمیل الیہ طبع ویدخر بوقت الحاجۃ، کہ مال وہ شے ہوتی ہے کہ جس کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے۔ طبیعت سے مراد یہاں پر طبیعت سلیمہ ہے، جس کی طرف طبیعت سلیمہ مائل ہوتی ہو، اور وَيُدَّخَرُ بِوَقْتِ الْحَاجَةِ، اور اس کو بوقت ضرورت جمع کیا جا سکتا ہو، اسے مال کہتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں نا، ما یمیل الیہ طبع، کہ جس کی طرف طبیعت سلیمہ مائل ہوتی ہو۔ اب بکری مری پڑی ہوئی ہے یا مرغی مری پڑی ہوئی ہے تو اس کی طرف طبیعت سلیمہ مائل نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہوگا کہ کوئی بھی جب وہاں سے گزرے گا تو ایسے ناک پر ہاتھ رکھ کر گزر جائے گا، اس کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ مال نہیں ہے۔ بہرحال یہ مال کی تعریف ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور بات بیان کرتا چلوں کہ جب مسلمان خرید و فروخت کرتا ہے تو مسلمان کی خرید و فروخت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ صرف مال نہیں بلکہ مال متقوم ہو۔ یہ مال متقوم ہونا مسلمان کی خرید و فروخت کے لیے ضروری ہے۔ اگر مال متقوم نہیں ہے تو خرید و فروخت جائز نہیں ہوگی۔ مال متقوم کسے کہتے ہیں؟ مال متقوم وہ مال کہ جس کی شریعت کی نگاہ میں کوئی قیمت ہو، یعنی یہ بھی بات ہے ساتھ کہ ما یمیل الیہ طبع ویدخر بوقت الحاجت، کہ جس کی طرف طبیعت سلیمہ مائل ہو اور اسے بوقت ضرورت جمع کیا جا سکتا ہو، اور وہ مال ایسا مال ہو کہ جس کی شریعت کی نگاہ میں کوئی قیمت ہو اور شریعت نے اس کے استعمال کی اجازت بھی دی ہو، تو وہ مال مال متقوم ہوتا ہے۔ طبیعت بھی اس کی طرف مائل ہے، بوقت ضرورت اس کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے، اور شریعت کی نگاہ کے اندر اس کی کوئی قیمت بھی ہے، تو وہ مال مال متقوم ہوتا ہے۔ تو جب بھی مسلمان خرید و فروخت کرے گا تو مسلمان کی خرید و فروخت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ مال متقوم ہو۔ اگر مال متقوم نہیں تو خرید و فروخت جائز نہیں۔ جیسے شراب کی خرید و فروخت ہے، یہ جائز نہیں کیونکہ شریعت کی نگاہ کے اندر اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اور شریعت اس کے استعمال کی اجازت بھی نہیں دیتی۔ اس طرح خنزیر کی خرید و فروخت کرنا، خنزیر کے گوشت کی خرید و فروخت کرنا، یہ بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر کرے گا تو وہ خرید و فروخت شرعی اعتبار سے بالکل بھی جائز نہیں ہوگی، بالکل بھی درست نہیں ہوگی۔ تو مسلمان کی خرید و فروخت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ مال مال متقوم ہو، یعنی شریعت نے اس کے استعمال کی اجازت بھی دی ہو۔ بے کا حکم کیا ہوتا ہے؟ بے کا حکم یہ ہوتا ہے ملکیت کا منتقل ہونا۔ ملکیت کا منتقل ہونا یعنی جب آپ نے ایجاب و قبول کر لیا، ثمن طے کر لیا، مبیع کی تعیین ہو گئی، تو اب ملکیت منتقل ہوتی ہے۔ ملکیت کیسے منتقل ہوگی؟ جیسے یہ میرے پاس قلم ہے تو میں نے یہ 100 روپے کا آپ کو بیچا، تو جب میں نے آپ کو یہ بیچ دیا 100 روپے کا، تو اب کیا ہوگا؟ تو اب یہ ہوگا کہ پہلے میں اس قلم کا مالک تھا، اب آپ اس قلم کے مالک ہو جائیں گے اور میں ایک 100 روپے کا مالک ہو جاؤں گا۔ تو ملکیت کا منتقل ہونا یہ بے کا حکم ہوتا ہے۔ تو یہ بے کے حوالے سے چند باتیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ انشاءاللہ مزید خرید و فروخت سے متعلق چند اور باتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔